ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، اسی آیت مبارکہ کے تحت کل آپ حضرات کی خدمت میں زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کر دیا تھا، اور اہم مسائل بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیے تھے کہ ہر یتیم کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، ہر بیوہ کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ وہ بیوہ، وہ یتیم جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو، اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ اہم مسائل کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کو ذکر فرمایا ہے کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ صدقات تو فقراء کے لیے ہے۔ علماء کرام سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ فقراء کو دی جا سکتی ہے، والمساکین اور مساکین کو بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقراء ہے، زکوٰۃ کا دوسرا مصرف مساکین ہے۔ فقیر کس کو کہا جاتا ہے، مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ بعض علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر اور مسکین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ہر وہ انسان جس کے پاس جو صاحب نصاب نہ ہو، اس انسان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس کو فقیر بھی کہہ دیا جاتا ہے، مسکین بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فقیر اور مسکین کی تعریف الگ الگ فرمائی ہے۔ فرمایا فقیر وہ ہے جس کے پاس پیسے تو ہوں لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے ان دونوں کا معنی الٹ فرمایا ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو، زیادہ مال نہ ہو، نصاب کے برابر مال نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ کا مال فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ فرمایا والعاملین، اور عاملین کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تیسرے نمبر پہ عاملین، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ عاملین سے وہ لوگ مراد ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھی کرتے ہیں، پھر لا کر خزانہ کے اندر جمع کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ کے اندر یہ ایک مستقل شعبہ تھا، زکوٰۃ کو وصول کرنا، پھر اس کے مال کی حفاظت کرنا، پھر آگے فقراء تک پہنچانا۔ یہ ایک مستقل شعبہ تھا۔ جو لوگ اس شعبے کے اندر کام کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو تنخواہیں دینا، اجرت دینا، یہ بھی جائز ہے۔ ان کو عاملین کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بھی ذکر کر دی تھی کہ زکوٰۃ کے مال کے اندر جو ہے پوری تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے لیکن بغیر تحقیق کے دے دیتا ہے، فرمایا بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو مالدار کو دی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ حضرات پوری تحقیق کرنے کے بعد زکوٰۃ کا مال دے دیں، پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ انسان جو ہے صاحب نصاب ہے، میں نے غلط جگہ زکوٰۃ دے دی، پھر تو ہو جائے گی ادا۔ اگر بغیر تحقیق کیے آپ نے اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیا، پھر فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر پتہ چل گیا کہ وہ انسان کیا ہے بھائی، مالدار ہے، اس وجہ سے ہمیں پوری تحقیق کرنی چاہیے زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے، کہ اچھی طریقے سے تحقیق کر کے، چھان بین کر کے، کہ آیا کہ گھر کے اندر اس کے سونا ہے یا نہیں ہے، چاندی موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب تک تحقیق نہیں کرو گے اس وقت تک زکوٰۃ کا مال دینا درست نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور غلطیاں پائی جا رہی ہیں، ان غلطیوں میں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو بھی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے ہم اسے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جو بھی مانگنے کے لیے آتا ہے ہم صدقہ فطر دے دیتے ہیں، جو مانگنے کے لیے آتا ہے ہم اس کی عشر دے دیتے ہیں۔ یہ بالکل
بالکل جائز نہیں ہے. آپ کا مال نہ عشر میں لگے گا، نہ زکوٰۃ میں لگے گا، نہ صدقہ فطر میں لگے گا. پوری تحقیق کرنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. تحقیق کرنے کے بعد زکوٰۃ عشر صدقہ فطر دیں گے تو لگے گا، وگرنہ نہیں لگے گا. یہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی آپ حضرات سمجھ لیں، زکوٰۃ کا جو مال ہے اس وقت مال ادا کیا جائے پورا حساب لگا کر. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اندازے سے دے دیتے ہیں. اندازے سے زکوٰۃ کا مال جب ادا کیا جاتا ہے علماء نے اس کو منع فرمایا ہے. چاہے آپ اپنے اندازے سے زیادہ بھی دے دیں لیکن وسوسہ آپ کے دل میں موجود رہے گا. آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1000 اور آپ نے دے دی 2000، تو فرمایا اگر اندازے سے دی زیادہ بھی دی لیکن دل جو ہے آپ کا مطمئن نہیں ہوگا. دل کو مطمئن کرنے کے لیے پورا جو انسان حساب کتاب لگائے، حساب لگانے کے بعد مال لکھنے کے بعد پھر زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ دلی اطمینان ہو جائے. اس کے اندر بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے. پھر جو زکوٰۃ کا مال ہے جتنے پیسے ہم نے لینے ہیں جتنے دینے ہیں اس حساب سے آپ حضرات کی زکوٰۃ ذمہ ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی نے 1000 قرض دینا ہے، 2000 لینا ہے. 2000 کا مال جو ہے دکان میں موجود ہے. اب 2000 وہ جو مال موجود ہے دکان کے اندر اور 2000 جو آپ نے لینا ہے، یہ 4000 آپ کی موڑی بن گئی کہ مال بن گیا. اور 2000 جو آپ نے قرض دینا ہے اس 4000 میں سے قرض نکال کے پھر آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے اس حساب سے ادا کریں گے. یہ مسائل ہیں موٹے موٹے زکوٰۃ کے. بہرحال پہلی بات یہ ہے تحقیق کر کے زکوٰۃ دی جائے. بالکل ایسے مانگنے والوں کو زکوٰۃ درست نہیں ہے. نمبر 2، حضرت بلکہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی کے اندر لکھی ہے یہ بات کہ جو لوگ پیشہ ور ہیں جن کی عادت ہے کہ اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں، فرمایا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان لوگوں کو پیسہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ پیشہ ور لوگ ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی وہ مانگتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن وہ اس حالت کے اندر آئیں گے کہ ان کے جسم کے اوپر چمڑا بھی نہیں ہوگا، گوشت بھی نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. بہرحال لینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مستحق ہیں یا نہیں ہیں، اور دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے پوری تحقیق کر کے دے. جیسا کہ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک اہم فرض ہے، نماز بھی اسی طریقے سے اہم فرض ہے. اگر نماز کو انسان جو ہے بغیر پاکی کے پڑھ لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. پاکی ہونا کیا ہے بھائی؟ شرط ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب آپ تحقیق کریں گے. اگر بغیر تحقیق کے زکوٰۃ ادا کی تو فرمایا ایسے ادا نہیں ہوگی اگر پتہ چل گیا کہ وہ مالدار ہے. بہرحال جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8. پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا فقراء فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. تاریخ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کر دی ہے. والمساکین مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والعاملین وہ لوگ جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی تنخواہیں اجرت دینا جائز ہے. علیہا والمؤلفۃ قلوب. چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جن کے دل مانوس کیے جائیں. مؤلفۃ قلوب کا مطلب یہ ہے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے. ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو غیر مسلم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زکوٰۃ کا مال دیا کرتے تھے تاکہ وہ مال کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، مانوس ہو جائیں. تو مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ دینا اس وقت جائز ہے. لیکن اب مفسرین فرماتے ہیں اس وقت یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب اگر کوئی انسان جو ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ دیتا ہے، یہ کل مسئلہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ عیسائی ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہے، یا منکرین حدیث ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. تو فرمایا والمؤلفۃ قلوب، یہ حکم آج کے زمانے میں کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہو چکا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخش دی ہے. جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے نہ کرے. آج کے زمانہ کے اندر لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ حکم منسوخ ہو گیا. آگے فرمایا وفر رقاب، گردنوں کے چھڑوانے میں، یعنی وہ لوگ جو مکاتب ہیں. علماء فرماتے ہیں پہلے زمانہ کے اندر غلام ہوا کرتے تھے. غلاموں کی 3 قسمیں ہیں. ایک عام غلام ہے، ایک غلام کی قسم جس کو مدبر کہا جاتا ہے، ایک غلام کی قسم جس کو مکاتب کہا جاتا ہے. مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کا آقا یہ بات کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اس غلام کو مدبر کہا جاتا ہے. فرمایا مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا کہے کہ مجھے اتنا مال کما کر دے پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مکاتب. فرمایا مکاتب کو غلام زکوٰۃ کا مال دینا بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے.
آگے فرمایا والغارمین، اور مقروضوں کو زکوٰۃ کا مال دینا کیا ہے بھائی؟ جائز۔ مقروض کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھتے ہیں غارمین اصل کا معنی ہوتا ہے جس کے ذمے کوئی چٹی آ جائے۔ مثال کے طور پہ دکاندار ہے، مالدار ہے، آگ لگ گئی، سامان جل گیا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ سونا ہے، اچانک آفت آ گئی، آسمانی آفت ہو یا دنیا کی آفت ہو، جس کی وجہ سے وہ آدمی مقروض ہو جائے، اس کو زکوٰۃ کا مال دینا بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ابھی پچھلے زمانہ میں سیلاب آیا، لوگوں کے مال ڈنگر ہر چیز ضائع ہو گئی، اسی طریقے سے مال تجارت ختم ہو گیا، بارش آئی، دکان گر گئی، کوئی صورت بھی ایسی پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے قرضے کے نیچے دب گیا، اور اس کے پاس کوئی اتنا ایسا سامان بھی موجود نہیں ہے جس کو بیچ کر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، تو علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں فرمایا گیا کہ مقروضوں کو زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ آگے فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں، فی سبیل اللہ سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے مجاہدین، جو لوگ جہاد پر جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے گھروں میں مالدار ہیں لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مجاہدین بھی آتے ہیں، اور ایک ایسا مجاہد ہے جو گھر میں مالدار ہے لیکن جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، اب اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کے مدارس کے اندر طلباء آتے ہیں، گھروں سے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اگرچہ وہ گھروں کے اندر مالدار ہیں لیکن دین کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا بھی جائز ہے۔ فی سبیل اللہ کے اندر مجاہدین بھی آ جاتے ہیں، اور فی سبیل اللہ کے اندر طلباء کرام بھی دین کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو انسان طلباء کو، علماء کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ دین کی اشاعت کے اندر آپ کا حصہ مل جاتا ہے، وہ لوگ آگے دین پھیلاتے ہیں تو آپ کو خود بخود قیامت تک اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ فی سبیل اللہ ان کو بھی زکوٰۃ دینا کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ آگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کو زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک ایسا انسان جو گھر میں تو مالدار ہے لیکن سفر پہ گیا ہوا ہے، سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، جیب کٹ گئی، مال ضائع ہو گیا، پیسے کہیں پہ گر گئے، اب وہاں پہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ واپس گھر آ سکے یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، کہ چاہے گھر میں وہ مالدار ہو لیکن راستے کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں رہتے، فرمایا اس کو وابن السبیل کہا جاتا ہے۔ ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ تو 8 مصارف ہو گئے۔ نمبر 1 صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، عاملین کے لیے ہیں، واللفت قلوب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، وفر رکاب وردنوں کو آزاد کرانے میں، والغامرین اور غارمین اور مقروضوں کے بارے میں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل اللہ کے راستہ میں، اور مسافروں کو ان کو زکوٰۃ کا مال کیا ہے بھائی؟ دیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فرض ہے۔ آپ یہ دیکھو کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ دو یا نہ دو ایسی بات نہیں ہے، حکم بیان فرما دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، ادا کرنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دل نہیں چاہا تو زکوٰۃ نہیں دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے جو صورتحال بھی ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بھی ہے کہ زکوٰۃ ہی اللہ کا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں کہ اس مال کے، زکوٰۃ کے مال کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، دینے والے کے کیا کیا فوائد ہیں اور لینے والے کو کیا کیا نفع حاصل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم علم میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ حکیم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔